لیٹس لک ایٹ ٹو مشین کیس. ٹو مشین کیس کے اندر جو ہم سیکوینس ڈٹرمن کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں جانسن رولز کے بیسس کے اوپر. ٹو مشین کیس کا مطلب ہے کہ دیر آر نمبر آف جابس جو کہ پرفارم ہونے ہیں آن دیز ٹو مشینز. اس کا کیا سیکوینس ہونا چاہیے, کون سا جاب پہلے ہونا چاہیے, کون سا اس کے بعد آنا چاہیے, وہ ہم جانسن رول کے بیس کے اوپر ڈٹرمن کرتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک ہے جو کہ ٹوٹل ٹائم جو ہے جابس کا سسٹم کے اندر وہ منیمائز کر دیتے ہیں, اور اس سے جو آئیڈل ٹائم ہے وہ بھی مشینز کا وہ منیمائز ہوتا ہے. دیر آر نمبر آف کنڈیشنز جو کہ ہمیں فلفل کرنی پڑتی ہیں سو دیٹ وی کوڈ اپلائی دس جانسنز رول. اس کے اندر ون از بیسیکلی دیٹ the processing times of these all jobs on these two machines are known and constant. اس کے اندر جاب کے جو پروسیس کرنے کا ٹائم ہے وہ اس میں ویریبلٹی نہیں ہے. سیکنڈلی جابس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا پروسیس ٹائم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آف دا سیکوینس جس کے اندر وہ پروسیس ہوں گے. فار ایگزامپل دیر آر لیٹس سے 4 جابس اے بی سی ڈی. اے کے بعد اگر بی آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹس سے ہاف این آور کے سیٹ اپ کے بعد بی کی پروڈکشن شروع ہو جائے, جبکہ اٹ از آلسو پاسبل کہ اگر یہی بی ڈی کے بعد اس کا پروسیس شروع ہو تو ہو سکتا ہے وہ 20 منٹ کے اندر شروع ہو جائے, اس کا سیٹ اپ ٹائم صرف 20 منٹ ہو, کیونکہ جو ٹولز وغیرہ ہیں وہ ڈی اور بی کے کئی ٹولز کامن ہیں جس کو چینج نہیں کرنا پڑے گا, تو ہو سکتا ہے کہ سیٹ اپ کی وجہ سے اس کے اندر ٹوٹل جاب ٹائم میں فرق پڑ جائے. تو لیکن ادھر ازمپشن یہ ہے جانسن رولز میں کہ سیٹ اپ ٹائم سے بالکل جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ سیٹ اپ ٹائم سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, سیکوینس کی وجہ سے اس میں کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اس کے سیٹ اپ کے اوپر. اور دوسرا ہے کہ جابس جو ہیں وہ بالکل فالو کریں گے 2 اسٹیپ سیکوینسنگ. اسی سیکوینس میں پہلی مشین پر تھے تو دوسری مشین پر بھی اسی سیکوینس کے اندر اس پر جاب پروسیس جو ہے جابس کے اوپر پروسیس ہوگا. جاب پرائرٹیز کی ناٹ بی یوزڈ, مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم نے سیکوینس کرنے لیکن اے تو ہے وہ پہلے ہی اس کو کیا کہتے ہیں پروسیس ہونا پڑے گا. یہ اس میں جانسنز رول اپلائی کرنے میں یہ ہم اس کو نہیں یوز کر سکتے. اور اسی طرح جو سارے جو یونٹس ہیں ایک جاب میں وہ مشین کے اوپر جب تک پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو وہ دوسری مشین پر موو نہیں کریں گے. دیٹ مینس کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لیڈ ٹائم ریڈیوس کرنے کے لیے ہم جاب کو اسپلٹ کر لیتے تھے 2 حصوں میں, اور پہلا حصہ جب وہ کمپلیٹ ہوتا تھا تو وہ دوسری مشین پہ چلا جاتا تھا, جبکہ دوسرا حصہ پہلی مشین پر کمپلیٹ ہوتا رہتا تھا, تو اس کی وجہ سے لیڈ ٹائم جو تھا وہ ریڈیوس ہو جاتا تھا. جانسن رول کے اندر ہم سپلٹ نہیں کر سکتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا جاب جب کمپلیٹ ہوگا, سارے یونٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے, تبھی وہ آگے دوسری مشین پہ موو ہو سکتا ہے. سو یہ ایزمپشنز ہیں جو کہ ہم اس کے جانسن رولز اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یہ ایزمپشنز کرنی پڑتی ہیں. اس کے اندر جانسنز رول جو ہے وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ جو لیٹ سے ہم نے 4 کی میں بات کی تھی, تو ان 4 میں جو ٹوٹل ہر مشین کے اوپر جو ٹائم ہے اس کو پروسیسنگ ٹائم کو چیک کریں. جس جاب کا بھی سب سے کم پروسیسنگ ٹائم ہے دونوں مشینوں میں دیکھ کر اس جاب کو سب سے پہلے ہم نے جو سیکوینس کے لیے الوکیٹ کرنا ہے, لیکن کہاں کرنا ہے. اگر پہلی مشین میں کم ٹائم ہے پروسیسنگ ٹائم تو وہ لسٹ کے شروع میں آئے گی, اور اگر پروسیسنگ ٹائم دوسری مشین کے اوپر اس جاب کا سب سے کم ہے تو وہ لسٹ کے سب سے اینڈ پر آئے گا. اسی طرح ہم پھر دوسرا جاب لیں گے جس کا پروسیسنگ ٹائم دونوں مشینوں میں سے کسی مشین پر بھی کم ہے, وہ پھر ایلوکیٹ ہوگا کہ وہ لسٹ کے شروع کی طرف آئے یا لسٹ کے اینڈ کی طرف آئے, ڈپینڈنگ اپون
وہ پروسیسنگ ٹائم پہلی مشین کے اوپر ہے کم یا دوسری مشین کے اوپر کم ہے. دوسری مشین پر ہے تو لسٹ کے جو پہلے ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے اینڈ پر، اس سے پہلے آ جائے گا لیکن اینڈ والی لسٹ طرف جائے گا. اور اگر ہم نے مشین فرسٹ کے اوپر ہے پروسیسنگ ٹائم کم، تو وہ پھر جو پہلا ہم نے لسٹ کے شروع میں جاب ڈالا تھا اس کے بعد اس کو رکھا جائے گا. تو اس طرح یہ سارے جابز باری باری کمپلیٹ کیے جائیں گے اور یہ ایک سیکوینس اس کا بن جائے گا.